اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہجر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ کفار بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں، فائدہ اٹھائیں، اور ان کو خیالی منصوبے غفلت میں رکھے ہوئے ہیں، سو ان قریب وہ معلوم کر لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون۔ اور ہم نے بستیوں میں سے جسے بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور کفار کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ ہم فرشتوں کو تو صرف حق کے لیے یعنی موت یا عذاب کے وقت نازل کرتے ہیں اور تب ان کو مہلت نہ ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ام المصدقین بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرم محترم زوجہ اول خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ التسلیم کے عرس مبارک پہ آپ کی سیرت مبارکہ جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں پہ بی بی کو کئی بشارتیں دی ہیں، ان میں سے ایک اور مشہور بشارت یہ بھی ہے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی کے تعلق سے فرمایا کہ جب بی بی کو دیکھا، بی بی نے کافی جو خدمت وغیرہ کی اور اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیے بی بی کو بشارت دی گئی ہے کہ بی بی جو تمہاری صراحی کا پانی پیا اور جس نے تمہاری خدمت انجام دی، وہ اور اس کے اگلوں اور پچھلوں کو حق تعالیٰ نے جو غفور الرحیم اور فضل العظیم کا مختار کل ہے بخش دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ میں اسلام نے جو ہے یہ الفاظ 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ جو ہے دہرائے ہیں کہ بی بی جس نے تمہاری صراحی کا پانی پیا، جس نے جو ہے تمہاری خدمت انجام دی، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، اس کے اگلوں کو پچھلوں کو جو ہے اللہ بخشتا ہے۔ یہ 3 بار جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں 5 فضائل وغیرہ ملتا ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ بی بی تمہاری 7 پشتیں بخشی گئی، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ہے 7 کرسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بی بی کی جو ہے بخش دی۔ یہ صدقہ امام مہدی موعود علیہ السلام کا، بی بی عاشقہ تھی اللہ تعالیٰ کی، اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے سچی خدمت گزار جو مخلصانہ جو خدمت بی بی نے کی ہے اس کی جو ہے نظیر نہیں مل سکتی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب صادقہ تھی، اللہ کی ذات کی طالب صادقہ تھی، اور مہدی موعود علیہ السلام کا عشق بھی جو ہے آپ اس میں بھی جو ہے طالب صادقہ تھی، سچی عاشقہ تھی۔ ایک بحیثیت اگر صرف ایک زوجہ کے، ایک ماں کے دیکھا جائے تو جو عورت جو گھر سنبھالتی ہے اس میں بیوی کے اوپر کافی سخت آزمائش تھی، جب
امامنا مہدی موعود علیہ السلام عالم جذبے میں تھے، 12 سال کا جذبہ تھا. بچے دیکھیے چھوٹے چھوٹے اس وقت پہ. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام عالم جذبے میں گئے اس وقت جو ہے تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر ہے. بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ. بڑی دختر 6 یا 7 سال کی بی بی بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی دختر ہے وہ تو جو ہے بالکل شیرخوار بچی تھی ہے روایتوں میں ہے، مطلب دودھ پیتی بچی تھی. والد ایک جو شوہر ہوتا ہے، ایک والد جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کے ذریعے سے جو ہے عورت کی حفاظت کرتا ہے، انہی کے ذریعے سے جو ہے رزق وغیرہ جو ہے پہنچاتا ہے نان و نفقہ. تو یہاں پہ بیوی کے اوپر بڑی سخت آزمائش تھی. مہدی موعود علیہ السلام عالم جذبے میں تھے، اس وقت پہ بیوی نے جو رول ادا کیا ہے وہاں پہ جو بچوں کی پرورش کی ہے، جو شوہر کی خدمت کی ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایسی سادگی کہ جہاں پہ دیکھیے بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب صادقہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. پتہ چلتا ہے جو آج کل کے ہماری عورتوں کے واسطے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2-3 دوسری بیویوں کے بھی جو ہے تذکرے کیے جائیں گے تاکہ تھوڑی سی ہماری جو ہے اصلاح ہو سکے. بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے کتنی سیدھی سادی تھی. آج ہم جو اپنی بچوں کی فکر کرتے ہیں، مائیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کی اس کی جو فکر کرتی ہیں، جو اس میں سونا وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، کافی جو ہے دنیا کے واسطے فکر مند رہتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھیے جو بندے ہوتے ہیں، جو بندیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں اور کس طرح اللہ کے متوکل ہوتے ہیں. ان کی جو زندگی دیکھنے میں آتی ہے یہ تو پہلے جو ہے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام، بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر آپ دوسرے بزرگوں کو بھی دیکھیں گے یہ بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. اچھے بڑے پیسے والے شاہی گھرانے کے لوگ تھے، چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں آئے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے غربت سے غربت میں آئے ہیں، بلکہ شاہی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. مولانا مہدی اسلام کے والد تو جو ہے بطور ایمبیسڈر کے جو ہے بھیجائے جاتے تھے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس، ایک بادشاہ کے دوسرے جو بھیجانا ہوتا کسی بیچ میں سفیر کو، تو مہدی اسلام کی جو ہے والد کو جو ہے استعمال کیا جاتا، بطور ایمبیسڈر کے جو ہے آپ بھیجائے جاتے تھے. بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ اسی بڑے گھرانے سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں. اور دوسرے صحابہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بڑے بڑے گھرانوں کو جو ہے چھوڑ کے آئے ہیں. تو بی بی اس بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی، لیکن جب آزمائش کی باری آئی تو اللہ کی مرضی پہ جو ہے راضی رہتے ہوئے اس میں پورے استقلال کے ساتھ جو ہے اتری ہیں. جب آپ کی بڑی دختر دیکھیے کس طرح سے جو سیدھی سادی شادی ہوئی ہے وہاں پہ، بڑی دختر بی بی خندہ بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو مہدی موعود علیہ السلام جس وقت جو ہے عالم جذبے میں تھے اسی وقت پہ نکاح ہوا ہے. 7 سال کا جب جذبہ مکمل ہو چکا تھا اور 5 سال کا جذبہ چل رہا تھا جس میں اسلام کبھی ہوش میں رہتے کبھی مدہوش رہتے، اس دوران جو ہے نکاح آیا. دن میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو بیوی نے جو ہے اطلاع دی کہ جو ہے میاں سید ابوبکر کا جو ہے پیام آیا ہے بی بی بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے. تو اسلام نے فرمایا کہ خدا کی مرضی یہی ہے، بندہ جو ہے شام میں نکاح پڑھا دے گا. تو میں اسلام نے جو ہے شام میں جب آپ کو ہوش تھا اس وقت میں اسلام نے جو ہے نکاح پڑھایا اور بیوی کی شادی ہو گئی. سیدھے طریقے سے دن میں جو ہے نکاح پیام آیا اور جو ہے شام کو جو ہے نکاح کر دیا گیا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے جو عالم جذبے ہی میں جو ہے جب آپ کو ہوش آیا تھا اسی وقت پہ خود میں اسلام نے جو ہے خطبہ نکاح پڑھایا ہے اور اپنی جو ہے بڑی دختر کا اس طرح سے نکاح کی سادگی سے. اب دیکھیے وہ بیوی کی جو ہے اب ہم جو ہے انہی کی قوم سے تعلق ہوتے ہیں، یہ ہماری ماں ہیں ام المصدقین. عورتوں کو چاہیے کہ جو ہے اس پہلو کو جو ہے ہمیشہ مد نظر رکھے، یہ بیویوں کو جو ہے اپنا رول ماڈل بنانا ہے. ہر ایک کو جو ہے اگر کوئی اپنا ایک رول ماڈل رہے گا تو اس کو فالو کرتے جائے گا، ان کے فین رہنا ہے. تو بی بی الہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں دوسری دختر کا نکاح تو جو ہے اتنا تعجب خیز ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں حجروں میں جو ہے چراغ وغیرہ بھی جو ہے سلگنے کے واسطے تیل وغیرہ بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا. چراغ بھی جو ہے حجروں میں نہیں جلتا تھا، عشاء ہوتے ہی جو ہے چراغ بھی جو ہے بجھا دیا جاتا تھا. عشاء کی نماز کے بعد غیر معمولی مہدی موعود علیہ السلام کے حجرے میں چراغ جلتا ہوا نظر آئے تو فقراء تعجب کرنے لگے. دوسرے روز معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا. ان کی بیٹی بی بی فاطمہ کا چھوٹی بیٹی بی بی الہادتی کی ان کا جو ہے نکاح تھا، جس وجہ سے جو ہے حجرے میں صرف چراغ لگا ہوا تھا. یہی شادی وہاں پہ ہو گئی، صرف چراغ لگا ہوا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے اتنی سیدھی سادی طریقے سے جو ہے شادی کر دی گئی. یہ اللہ کی ذات پہ کتنے متوکل رہتے تھے اور طالب صادق تھے، اور پھر شوہر کی اطاعت کے ساتھ کس طرح سے جو ہے زندگی گزارے ہیں. ایک سوشل لائف بھی دیکھیں تو شوہر کی جو اطاعت کیے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام جب ساتھ نکلے ہیں وہاں سے تو نکل گئے، ایک بار وہاں سے آگے بڑھے ہیں تو آگے بڑھ کے دوبارہ واپس آنا نہیں ہے. تارک دنیا طالب مولا مہدی اسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ رہی ہیں. اور دیدار کے معاملہ میں آپ نے کل کا واقعہ بھی سنا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کی جو بیویاں تھے وہ سارے کے سارے صاحب دیدار رہتے تھے. آج ہم کم سے کم ان وہ اللہ کے دیدار کی طلب تو ہمارے اندر جو ہے رہنا چاہیے، وہ عنصر ہماری بیویوں میں ہمارے عورتوں میں جو ہے ہر کسی میں یہ ہونا چاہیے. کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برائے
جو اسلام فرماتے ہیں کہ ہر مرد و زن، ہر مرد اور عورت پر اللہ کے دیدار کی طلب فرض ہے، یعنی طلب دیدار خدا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے مرد کے اوپر اللہ کے دیدار کی طلب فرض ہے، مرد کے اوپر ترک دنیا فرض ہے، مرد کے اوپر ذکر دوام فرض ہے، یہ ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ بیوی جو ہے تارک دنیا ہی تھی، تبھی تو جو ہے ہجرت کر کے میں اسلام کے ساتھ جو ہے چلی ہیں۔ تمام کے تمام مہاجرین تارکان دنیا ہوتے تھے، اور بیوی طالب صادقہ تھی، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئی، اللہ کے دیدار کی سچی طالبہ تھی۔ اسی طرح اگر دوسری بیویوں کو بھی دیکھا جائے جو اپنی شوہر کے واسطے، دیکھیے دین کا جو ساتھ دینا ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، کہ جہاں پہ جب نکاح کر کے دے دیا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ جو ہے دنیا کے واسطے کہ شوہر جو ہے تمہاری دنیا تم تک پہنچائے گا، مطلب کھانا پینا وغیرہ تم تک پہنچائے گا، بلکہ شوہر کی جو ذمہ داری ہے دین بھی پہنچانا، اس میں بھی جو ہے عورت کا ساتھ دینا۔ جب شوہر خدا کے واسطے اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس میں بھی جو ساتھ دینا ہے، وہاں پہ عورت کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ آ کے مار کھاتے ہیں، جہاں پہ جو ہے عورت اگر دین کے واسطے اگر ساتھ نہ دے تو وہاں پہ اکثر مرد کی جو ہے سخت آزمائش ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو بیویاں جس آزمائش میں بلکہ جو ہے یہ رکاوٹ نہیں معاون بنی ہے، یعنی جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے مدد کی ہے، ساتھ دیا ہے بلکہ مدد کی ہے، اور ایسی مدد کی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں جو سویت کا جو سسٹم تھا، بیوی کے انتقال تک جو ہے پکی سویت ہوا کرتی تھی، پکی سویت کہتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے جو آتا تھا وہ بانٹ دیا، مطلب جو کچھ کیا آتا تھا اسے جو ہے اناج وغیرہ لایا جاتا تھا، ابھی سویت نہیں کیا جاتا، جو کچھ کیا آتا تھا اس سے اناج وغیرہ لا کے جو ہے بیوی کے حوالے کیا جاتا تھا، اور بیوی جو ہے خود اپنی نگرانی میں جو ہے چند بیویوں کے ساتھ جو ہے خود پکواتی تھی، خود کھڑی رہتی تھی، خدمت کرتی تھی، جتنے بھی فقراء ہیں ان کے واسطے بیوی خود پکاتی تھی، اور وہ پکا ہوا کھانا جو ہے سویت ہوتا تھا، وہ پکا ہوا کھانا سویت ہوتا تھا، اسی لیے جو ہے اسے پکی سویت کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک ماں گھر میں جو ہے صرف ایک ہی جگہ پہ ماں پکاتی ہے اور بچے پورے کھاتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے یہ دائرے کی ماں تھی، ان کے پاس جو ہے پورا پکوان ہوتا، بیوی پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اب دیکھیے روز پکانا ہے، روز ساتھ دینا ہے، تو بیوی جو ہے روز پکاتی، اور روز کا روز جو ہے وہ سویت ہوتا، پکی سویت ہوا کرتی تھی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جب بیوی کا انتقال ہوا تب فرمایا کہ بھائیو آج تمہاری جو ہے ماں انتقال کر گیا، تمہیں کون پکا کے دے گا؟ لہٰذا جو ہے وہاں سے جو ہے چولہا الگ الگ کر دیا گیا، مطلب اب اس کے بعد جو کچھ بھی آتا تھا روپیہ وغیرہ وہ اسی وقت پہ جو ہے سویت کر دیا جاتا تھا، تو بعد میں جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے حجروں میں جو ہے پکا لیتے تھے اپنے اپنے گھروں میں۔ لیکن بیوی کے وصال تک، بیوی جب تک بقید حیات تھی تب تک جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے دائرے میں جو ہے پکی سویت ہوا کرتی تھی۔ اس اصطلاح کو یاد رکھیے، کھانا پکا کے جو ہے تقسیم کیا جاتا تھا۔ بیوی کے وصال کے بعد جو ہے جو کچھ کیا آتا تھا اسے جو ہے اسی وقت پہ، چاہے وہ اناج آؤ چاہے وہ روپیہ وغیرہ جو بھی آؤ، اسی وقت پہ جو ہے سویت کر جاتا تھا، پکا کے جو ہے سویت نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کا جو ہے بیویوں نے جو ہے ساتھ دیا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے نکلے ہیں، دوبارہ واپس نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح کے دوسرے بیویوں کی اگر آپ نظر ڈالیں، بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر چاپنر سے ترک دنیا کر کے مہدی موعود کی صحبت میں جانے کے واسطے نکلے، تو آپ کے پاس زیادہ راہ اتنا نہیں تھا، پیسے اتنے نہیں تھے کہ جو ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا سکتے تھے، تو اسی لیے آپ نے کہا کہ جو ہے تم یہیں پہ رہو، بندہ جو ہے جو تمہارا ذمہ ہے وہ تم تک جو ہے جو کچھ اللہ دے گا وہ تم تک پہنچا دے گا۔ بندہ جو ہے مہدی موعود کی جو ہے صحبت میں جا رہا ہے، بیوی کے پوچھنے میں کہا کہ جو ہے میرے پاس اتنا زیادہ، بیوی نے کہا کہ جو ہے باندی بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے، تو کہا کہ اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ تمہیں ساتھ لے چل سکوں، تو بیوی نے فرمایا کہ جو ہے باندی اپنے پیروں پہ چندیا باندھ کی بھی جو ہے آپ کے ساتھ چلنے کے واسطے تیار ہے، لیکن باندی کو مہدی موعود کے حضور پہنچایا جائے، وہ بھی ترک دنیا کر کے ثانی مہدی رن کے ساتھ جو ہے، اور یہ لوگ کوئی بڑی عمر والے نہیں تھے، جوان لوگ تھے، ترک دنیا کر کے ساتھ ہو کے میں اسلام کے پاس پہنچے۔ اور تو اور بات، بی بی قدبانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاملہ تھی۔ ہمارے پاس کہ عورتیں کتنی پیمپرنگ ہوتی جب وہ پریگننٹ رہتی، حاملہ ہیں، گجرات سے سندھ ہوتے ہوئے خراسان کا کٹھن سفر طے کرتے ہوئے میں اسلام کے پاس پہنچنا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا، تو ایسے طالب صادقہ تھی، شوہر کا دیکھیے کہاں تک ساتھ دیا ہے، خدا واسطے۔ جب دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے خدا واسطے ہے، ایسا نہیں، اب جو ہم سمجھ رہے ہیں آج کل جو نکاح ہوتا ہے کہ جو ہے شوہر کے کیریکٹر کو دیکھ کے، اس کی پڑھائی کو دیکھ کے، اس کی ڈگری کو دیکھ کے، اس کی کمائی کو دیکھ کے جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے کہ بچی جو ہے کھانا پی لے، یہ جو ہے اس کا چل جائے گا، اس کی زندگی آسانی سے جو ہے گزر جائے گی، یہ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے، دین نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے عورت سے اسی کے دین کو دیکھ کے جو ہے شادی کرو، تو وہاں پہ وہی دیکھا جاتا تھا۔ اب چونکہ جو ہے خدا واسطے وہاں پہ نکاح کیا گیا تھا، اسی لیے جو ہے جب شوہر ترک دنیا بھی کرتا تو جو ہے بیوی مانے نہیں ہوتی بلکہ معاون ہوتی تھی، مطلب رکاوٹ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو ہے وہ ساتھ دیتی تھی، بلکہ ساتھ بھی ایسا کہ جو ہے یہ کہتی ہے کہ جو ہے میں مٹیا بن کے، اپنی چھنجیا بن کے جو ہے پیروں پہ جو ہے
ساتھ چلنے کے واسطے تیار ہوں. اور تو اور ایسے کئی بیویاں تھے جن کے شوہر نے جو ہے انہیں اسلام کی آمد پر ترک دنیا کر کے جو ہے، کیونکہ لے جا نہیں سکتے تھے، چھوڑ کے جو ہے چلے گئے تھے، تو جو ہے سندھ سے مہدی موعود السلام نے دوبارہ واپس بھیجایا ہے، کیونکہ جو ہے کئی عورتوں کی جو ہے یہاں پہ جو اسلام ٹٹا وغیرہ میں تھے وہاں پہ جو ہے ان کے شوہروں کو خطوط آئے تھے کہ آپ لوگ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہو اور ہمیں محروم رکھ رہے ہو. عورتوں کے خطوط آئے ہیں، وہ بھی ترک دنیا کر کے جو ہے ان کے پاس پہنچا جاتی تھی. اس لیے اسلام نے جو ہے بندگی میں شاہ نعمت اور بندگی میں کبیر محمد اور کئی فقراء کرام کو دوبارہ واپس گجرات بھیجائے تاکہ جا کے اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر آئے. وہ بھی ترک دنیا کر کے ساتھ امامنا مہدی اسلام کے پاس آئی ہیں. اور تو اور ایسی کئی بیویاں تھیں جہاں پہ جو ہے بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ترک دنیا کر کے آپ جو ہے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے بندگی میں کے دائرے کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، تو جو ہے سسرال والے مانے ہوئے، اتنے سخت مانے ہوئے کہ جو ہے ایک فوج کی چھوٹی سی جو ہے جماعت جو ہے بھیج دی گئی ان کو ترک دنیا نہیں کرنے کے واسطے. بیوی بوا مریم، جن کا نام عرف بیوی بوا منا تھا، ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے زوجہ ہے، بڑے شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ. لیکن جب چھوڑنے کی باری ہے خدا واسطے، وہ سب شاہی گھرانہ سب چھوڑا اور جو ہے خود کو بندگی میں کے پاس اس حال میں پہنچایا. کہا جاتا ہے یہ جو دونوں میاں بیوی جو ہے شہر سے بندگی میں کے دائرے تک جو ہے دوڑتے ہوئے آئے ہیں. جنگل میں ایک راستے پہ جو ہے جب فوج بالکل خری میں پہنچ گئی تو کسی جھاڑی میں وہاں پہ چھپ چکے تھے، پیچھے چھپے بھی ہیں دونوں شوہر اور بیوی چھپے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو ہے ماموں ایک فوج کو لے کے آئے تھے روکنے کے واسطے کہ ترک دنیا نہ کرے اور جو ہے خود کو جو ہے بندگی میں کے دائرے تک نہ پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح جو ہے انہیں وہاں تک پہنچایا ہے. اور اس کے بعد ایسی سخت ترین آزمائش ہوئی ہے کہ وہ بیوی بوا مریم جو نازوں میں لاڑوں میں پلی تھی، جب کافی سخت فخر و فاقہ وہاں پہ چل رہا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اس تحت آ رہا ہے تو کہہ رہا ہوں اسے معلوم ہونے کے واسطے کہ شوہر کی اطاعت خدا کے واسطے کس طرح سے یہ لوگوں نے کی ہے، کتنی سختی کی ہے. ایسی کوئی معمولی بات نہیں ہے یہاں پہ. اب دیکھیے بیوی بوا مریم جن کی عرف بیوی بوا منا تھا، یہ بندگی میں کے ماموں بندگی ملک حماد کی زوجہ ہے. یہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں ترک دنیا کر کے جو ہے دائرے تک پہنچے ہیں. تو دائرے میں آنے کے بعد جب سخت فخر و فاقہ ہوا اور اس فاقے کی اطلاع بیوی بوا منا کے گھر والوں کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے جو ہے اپنی دایا کے ہاتھ سے اونٹ پہ کافی سارا جو ہے سامان وغیرہ جو ہے ڈال کے جو ہے بھجوایا ہے بیوی بوا منا کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس. تو دایا جو ہے دائرے کے اندر آئی اور بیوی بوا منا کا جو ہے گھر پوچھتے ہوئے وہیں پہ آ کے ٹھہری جہاں پہ جو ہے بیوی بوا منا کا جو ہے گھر تھا، حجرہ تھا. اور اتفاقاً جو ہے بیوی وہیں پہ جو ہے دروازے میں آئی تھی. تو وہ دایا جو ہے جو بچپن میں اس بیوی کو پالا ہے، اپنی گود میں پالا ہے، اس نے جو ہے بیوی کا چہرہ نہیں پہچانا فخر و فاقے کی وجہ سے. کافی شدت کا جو فخر و فاقہ چل رہا تھا اس سے جو ہے چہرے بدل چکے تھے. بیوی کا چہرہ دایا نے نہیں پہچانا جس نے جو ہے بچپن سے اپنے گود میں پالا ہے. اور دایا ہی اس بیوی کو پوچھ رہی ہے کہ یہاں پہ بیوی بوا منا کا جو ہے کہاں پہ مکان ہے، دایا پوچھ رہی. تو بیوی نے جو ہے بیوی چونکہ پہچان لی تھی، بیوی نے جیسے یہ سوال سنا بیوی مسکرا دی. وہ مسکرانا تھا، وہ دانتوں کی مسکراہٹ سے دایا نے پہچان لیا اور زار و خطا رونا شروع کر دیا کہ بیوی کا یہ حال ہو چکا ہے. لیکن بیوی کا ایک اوف نہیں بلکہ الٹا سمجھا رہی ہیں کہ ہم نے جو کچھ کی یہ مشقت اختیار کی ہے اپنی خوشی سے خدا واسطے کی ہے. دایا تو چاہتی تھی کہ جو ہے فوراً جو ہے اس وقت جو توشے وغیرہ لے کے آئے تھے وہ کھولیں اور فوراً جو ہے لقمہ دو لقمے جو ہے بیوی کے جو ہے منہ میں ڈال دے. لیکن بیوی نے روک دیا، کہا کہ جب تک کہ ملک حماد ان کے شوہر نہیں آ جائیں گے وہ جو ہے ایک لقمہ نہیں لیں گے. اس طرح کا جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے دین کا ساتھ دیا ہے. شوہر کا دین کس طرح سے ساتھ دیا ہے. بندگی میاں مبارک بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. ان کو جو ہے جلوے کے واسطے حجرے میں بھیجایا جا رہا تھا. معلوم ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے یہاں سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس شہر کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. تو فوراً اسی وقت پہ نکاح ہوا ہے، ابھی جلوہ بھی نہیں ہوا. اپنی بیوی کو جو ہے آپ نے بطور مہر کی جو ہے اپنی جو زبردست قیمتی تلوار کی وہ جو ہے بیوی کو بطور مہر کی دے دی اور کہا میں ترک دنیا کر کے جا رہا ہوں، تمہارا اختیار تم کو ہے. اور یہ کہا اور چلے گئے. اس بیوی کو تمام رشتہ داروں نے سمجھایا کہ جو ہے دوسرا نکاح کر لو، لیکن بیوی نے نہیں مانا. یہاں تک کہ جو ہے دوبارہ وہ جب خطوط بھیجے گئے تو بندگی مبارک بھائی مہاجر واپس آتے ہیں اور بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ میں اسلام کے حضور لے جاتے ہیں. کس طرح کا دیکھیے خدا کے واسطے یہ جو نکاح ہوتا تھا حقیقت میں جو پہلی جو وجہ ہے وہ خدا واسطے تھی. آج جو پہلی وجہ ہے وہ دنیا ہے. دیکھا جو جاتا ہے بچی کا بس کسی طرح سے جو ہے گھر چل جائے، اس کی زندگی سنور جائے. وہاں پہ جو نکاح تھا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے عورت سے ان وجوہات پہ، دنیا پہ، حسن پہ، اس کے مال پہ اور اس کے دین کو دیکھ کر، یہ 4 وجوہات سے جو ہے شادی کی جاتی ہے. اور رسول اللہ نے حکم دیا تم اس کے دین کو دیکھ کر شادی کرو.
تو جب دین کو دیکھ کے شادی کریں گے تو جب شوہر کے دین کے سنوارنے کی باری آئے گی وہاں پہ وہ ساتھ دے گی، بلکہ جو ہے ساتھ دے گی، وہ وہاں پہ جو ہے مانے نہیں ہوگی، مطلب رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس طرح کا یہ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، خدا واسطے کس طرح کی بیویاں تھی، دیکھیے کس طرح کے راضی تھے اللہ کی مرضی پہ۔ اب دیکھیے اولاد کی محبت تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، خاص طور پہ ماں کے اوپر تو بہت بڑی آزمائش۔ انشاءاللہ ماں کے اوپر جو رول ہے اللہ چاہا تو اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے، بی بی لہذاتی رضی اللہ تعالیٰ کے توسل ہی سے اللہ چاہا تو۔ لیکن اس سے شوہر کے اوپر جو بات ہوئی وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کتنے جانثار تھے اللہ کی ذات کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مہدی محمد السلام کے اوپر۔ آپ اگر شہداؤں کے واقعات اگر سنیں گے تو حیران رہیں گے جہاں پہ بیویوں نے ساتھ دیا ہے، اپنے شوہروں کا جو ساتھ دیا ہے۔ دیکھیے کون عورت چاہتا ہے کہ جو ہے بیوہ ہونا، کون سی عورت چاہتی ہے بیوہ ہونا؟ بیویوں میں ایسا جذبہ تھا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہو گئی اور اس بات کی اطلاع دائرے میں پہنچ گئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عدت بیٹھ چکی تھی۔ بندگی میاں سید عطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دائرے میں آئے تو ان کی زوجہ نے پوچھا کہ آپ اب تک زندہ ہے اور آچھی تو جو ہے عدت بیٹھ چکی ہے، مطلب بندگی میاں کی زوجہ تو جو ہے عدت بیٹھ چکی ہے اور میں انتظار میں ہوں آپ کی شہادت کی خبر سننے اور عدت میں بیٹھنے کے واسطے۔ کون عورت چاہے گا بیوہ ہونے کے واسطے؟ یہاں پہ انتظار میں مہدی موت کے نام پہ شوہر قربان ہونا۔ چنچلوڑے کی جنگ کے واقعات میں تو جو ہے مشہور ہے، یہاں کی جو ہے پٹھان بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کے جو ہے گلوں میں اپنے زیورات لا کے ڈالے۔ پوچھنے پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو کافی شجیع لہیم شہیم بنایا ہے، دشمن آپ کو دیکھ کے قریب نہیں آئیں گے، کم سے کم اس سونے زیور کی آرزو میں آپ کے قریب آئیں اور آپ شہید ہو اور ہم جو ہے شہدوں کی بھیڑ کہیں۔ کیسی بیویاں تھیں دیکھیے، یہ اطاعت کی بات ہو رہی، شوہر کی اطاعت خدا واسطے۔ تو بہرحال اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے جو ہے اللہ چاہا تو کل کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے توسل ہی سے انشاءاللہ۔ یقین بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترم خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم کے عرس مبارک کے سلسلے میں بی بی کی سیرت مبارکہ اور بیوی کی سیرت مبارکہ کے تحت جو ہے دوسری بیویوں کے واقعات کہ کس طرح سے جو ہے بحیثیت ایک زوجہ کی بیوی کی کس طرح سے جو ہے ہماری اوپر کی بیویوں کا جو ہے رول رہا ہے، کل کی نشست میں آپ نے سنا تھا۔ بیوی کی سیرت ہی کے حوالے سے ان کے توسلی سے صدقے سے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے کہ بحیثیت ماں کے کس طرح کا جو ہے بیویوں کا رول رہا کہ کیسی بیویاں گزری۔ دیکھیے جہاں پہ یہ ایسی بیویاں تھیں جن کی کوکھ سے جو ہے میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرزند، بی بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جو ہے دختریں ہوئی، جہاں پہ جو ہے بندگی میاں سید شاہ خنمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کوکھ سے جو ہے ایسے 6 فرزندہ گزرے ہیں۔ بندگی میں سے شاہ الدین، شاہ الق، بندگی میں سے تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی فرزندہ جہاں پہ جو ہے مائیں دیکھیے کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، جبکہ جو ہے وہ خود حالت پریگننسی میں جو ہے 10 سے 11 دن کا فاقہ تھا جب جو ہے بچہ تولد ہوا ہے، پیدا ہوا۔ ایسے واقعات جو ہے کہیں نہیں ملیں گی، اس کی جو ہے مثال نہیں ملے گی قوم انڈیا کے ماں کے واقعات، جہاں پہ جو ہے ماں حالت پریگننسی میں جو ہے ڈیلیوری کے وقت جو ہے 10 دن کا فاقہ گزر چکا ہے، 11ویں روز کے فاقے پر جو ہے ڈیلیوری ہو رہی ہے اور وہ پورا اللہ کی مرضی پہ راضی ہے۔ ماں تاریخ کی دنیا ہے، دائرے میں رہتی ہیں، اللہ کی مرضی پہ راضی۔ فاقہ اسے کہتے ہیں کہ دن بھر جو ہے کھانے کا ایک دانہ بھی نہ جائے، اسے فاقہ کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے 10 دن کا فاقہ گزر چکا ہے اور عورت جو ہے پریگننٹ ہے لیڈی، اور 11ویں روز کے فاقے پہ جو ہے ولادت ہو رہی۔ دیکھیے یہ کس طرح ہم کدھر آ چکے، آج ہمارے پاس کتنا پیمپرڈ طریقے سے لے کے جاتے ہیں کسی عورت کو۔ بہرحال لیکن یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ جو ہے محض اللہ واسطے راضی تھے۔ اب ان کے پاس جب پیدائش بھی ہونا ہے، کیونکہ جو ہے ماں کو بچے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی جو ہے نظیر نہیں ملتی، تو وہاں پیٹ ہی سے جو ہے ماں کو جو ہے اپنی اولاد سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے اور اسی کے واسطے وہ کھاتی پیتی بھی ہے۔ اب یہاں پہ فاقہ بھی جو ہے اللہ کی جو محبت تھی اس پہ جو ہے سب پہ حاوی تھی، اس کی مرضی پہ راضی تھے اور اس کی محبت میں ہمیشہ فناتے، حالت پریگننسی میں بھی، حالت ڈیلیوری میں بھی، اور یہاں تک کہ جو ہے بچہ ان کے سامنے تک انتقال بھی کر جاتا۔ یاد رکھیے فاقہ جو ہے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہماری عزت اور جلال کی قسم، ہم نے اس کائنات میں فاقے سے بڑھ کر کوئی آپ نہیں پیدا کیا۔ بڑی آزمائش، فاقے سے بڑی آزمائش اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ بھوک جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، آپ 24 گھنٹے کوشش کر کے دیکھیے خالی بھوکا رہنے کی، صرف کوشش کریں۔ یہ لوشن لگتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان کو کھا جاتا ہے،
آدمی حیوان بن جاتا ہے، وہیں پہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ پیٹ جو اللہ نے لگایا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جتنی بڑی سخت ترین آزمائش جس میں آدمی اترے گا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ سب سے سخت ترین آزمائش قوم مہدویہ پہ بذریعہ فاقے کی عنایت کی گئی، اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار عنایت کیا گیا۔ اور اس آزمائش میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی جو ہے شامل ہیں، اللہ کی مرضی پہ راضی ہے۔ کس طرح سے راضی ہے دیکھیے کہ بندگی میں سن شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جب بندر جیول میں کافی سخت فقر و فاقہ ہوا، کئی انتقالیں ہونے لگے، وہاں پہ جو ہے ایک بی بی، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بندگی میں ہی کی جو ہے بہن تھی، ان کے جو ہے ایک کے بعد دیگر جو ہے 7 بیٹے انتقال کرتے چلے گئے، 7 بیٹے اولاد ملنے کا جو ہے انتقال ہوا ہے۔ فاقہ دیکھیے، فاقہ آدمی کے اوپر ہو رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے، فاقہ عورت کے اوپر ہو رہا ہے وہ برداشت کر رہی ہے، فاقہ اب عورت کے سامنے اس کی اولاد پہ ہو رہا ہے۔ یہ سخت ترین آزمائش تھی، اور پھر اس آزمائش ہی میں اتنی سخت آزمائش ہے کہ اسی فاقے کی وجہ سے، اسی بھوک کی وجہ سے بچہ انتقال کر جا رہا، کتنی سخت ترین آزمائش تھی۔ اور پھر ایک بچہ نہیں، ایک کے بعد دیگر جو ہے 7 بچے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بھی جو ہے یہ پوری آزمائش میں اترے ہیں۔ بندگی میں کے پوچھنے پہ جو ہے کوئی جو ہے اس میں جو ہے گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں تو یہ آپ جو بیوی نے بندگی میں سے کہا کہ ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ یہاں سے انتقال کر جاتا ہے اور خنکا جب اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں تو گجرات کا کھیل سراسر بیل جیسا جو ہے معاملہ نظر آتا ہے کہ خنکار اس ہاتھ سے دیتی ہیں اور خدا تعالیٰ اس ہاتھ سے ہمارے بچے کو قبول کر لیتا ہے۔ 7 بچے ایک کے بعد دیگر انتقال کر گئے، تو بیوی کا یہ عالم ہے۔ ایک بار تو جو ہے دائرے میں بندگی میں اتنا سخت فقر و فاقہ تھا، غالباً بندگی میں کی جو ہے دائرے کا واقعہ ہے کہ جو ہے ایک دائرے میں ایک جھوپڑے میں ایک عورت کے جو ہے 2 بچے، ایک بیوی کے 2 بچے تھے، کافی سخت فقر و فاقہ تھا، ماں بھوکی اور بچے بھی جو ہے کافی دن سے جو ہے بھوکے ہیں، اور بھوک ہی کی وجہ سے جو ہے رات کو جو ہے بھوک کی وجہ سے جو ہے کافی شدت کی بھوک تھی۔ ماں نے جو ہے ایک بچے کو سینے سے لگایا، ایک کو جو ہے اپنی پیٹھ سے لگایا اور جو ہے سو گئی۔ ایک بیوی کو جو ہے دائرے کی بیوی کو جو ہے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ جو ہے جو تمہارے پاس رزق پر رکھا ہوا ہے وہ لے جا کے جو ہے اس بیوی کے گھر پہ پہنچا، وہاں پہ فاقہ چل رہا ہے۔ تو رات ہی میں شاید دوپہر رات کے بعد جو ہے وہ جو ہے گھر پہ دستک دیتی ہے اور کھانا پہنچاتی ہے۔ تو جب اللہ دیا کھانا آیا تو ماں اٹھتی ہے، کھانا قبول کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ جو ہے ایک بچہ انتقال کر گیا اور ایک بچہ جو ہے زندہ ہے۔ جو انتقال کر گیا اس کو دفن کیا گیا، اور جو بچ گیا تھا جو اللہ نے دیا تھا اسے کھلایا، اور زندگی جو ہے آگے اللہ کی مرضی تھی۔ اس طرح سے جو ہے راضی رہیں۔ وہ مائیں ہی تھیں جن کی وجہ سے دیکھیے ایسے بچے بعد میں جو نکلے ہیں۔ بندگی میاں کبیر محمد رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہے، بندگی میاں رضی کی شہادت کی جو ہے نشستوں میں، کہ بندگی میاں کبیر محمد کا یہ عالم تھا، اتنے ڈرپوک تھے کہ جو ہے استنجے کو بھی جانا ہوتا تو جو ہے اپنی زوجہ کو ساتھ لے جاتے، بکرا کٹتا ہوا بھی جو ہے دیکھتے تو جو ہے بے ہوش ہو جاتے۔ ان کا بدر ولایت کے دن ایسا عالم تھا کہ اللہ نے بندگی میں کے صدقے میں ایسی طاقت بخشی تھی کہ جو ہے وہ دشمنوں سے جو ہے تلوار چھینتے اور جو ہے انہیں مارتے جاتے۔ بندگی میں کے دل میں جس کا ارادہ آتا اسی کے اوپر جو ہے ان کا وار چلتا، اتنی بہادری آئی۔ لیکن بندگی میاں نے جو تعریف میں الفاظ کہے ہیں وہ قابل غور ہے۔ بندگی میاں نے تعریف میں جب جنگ ختم ہوئی تو تعریف میں بندگی کبیر محمد رضی اللہ عنہ یہ فرمائے ہیں کہ دھنیہ ہے میاں کبیر محمد کی ماں جس کی کوکھ سے کبیر محمد جیسا بچہ پیدا ہو۔ دھنیہ ہے میاں کبیر محمد کی ماں، وہ ماں کی وہاں پہ خصوصیت تھی، وہ جو پرورش کی گئی، جس طریقے سے بچے کو جو ہے تیار کیا گیا وہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے کہا کہ میاں کبیر محمد کی تعریف نہیں کی گئی بلکہ ان کی ماں کی تعریف کی گئی کہ دھنیہ ہے میاں کبیر محمد کی ماں کہ جس کی کوکھ نے میاں کبیر محمد جیسے جو ہے بچے کو جو ہے جنم دیا۔ بچے کی بھی تعریف ہے اس میں، لیکن خاص طور پہ جو ہے والدہ کو جو ہے یہاں پہ سراہا گیا ہے۔ کس طرح سے دیکھیے یہ بیویاں تھیں، کس طرح سے جو ہے یہ والدہ تھی، اور تو اور دیکھیے اسی فقر و فاقے کی آزمائش میں کس طرح سے یہ لوگ اترے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے اوپر جان قربان کرنے کے واسطے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قربان ہونے کے واسطے۔ یہاں پہ جو ہے بندگی میاں سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت کا عروس بھی ہے، حضرت تشریف فیض کے جو ہے فرزند ہیں، بندگی میاں کے جو ہے پوترے ہیں۔ ان کے دائرے کا جو ہے مشہور واقعہ ہے، غالباً اس سے پہلے کی نشستوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دائرے میں جو ہے کافی سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دائرے میں جو ہے کافی سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دائرے میں رہتے تھے، ان کے رونے کی آوازیں وغیرہ چل رہی تھی۔ تو کہیں سے جو ہے اللہ دیا ایک روٹی آئی، صرف ایک روٹی کسی کو اللہ نہیں دیا، تو وہ روٹی جو ہے صرف ایک حجرے کو جو ہے پہنچائی گئی۔ کافی سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا، تو کافی دیر رات گئے، وہ ایک روٹی جو ہے ایک حجرے کو پہنچائی گئی، صرف ایک ہی روٹی۔ تو بی بی نے دیکھا کہ جو ہے بچے روتے روتے جو ہے سو گئے،
انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو ہے کسی طرح کچھ سو گئے ہیں، رات گزار لیں گے. انہوں نے جو ہے بازو بھی جو ہے وہ بچے رو رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے روٹی پہنچا دی بازو میں. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے اس کے بازو کے ان کے بازو کے جو حال ہے ان کا اور برا حال ہے، بازو کے حجرے والوں کا اور اضطرار زیادہ ہے، ان کا فاقہ شاید اور زیادہ تھا. تو جو ہے یہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہے اور جو ہے ہمت کر کے بازو کے جو ہے حجرے کو جو ہے روٹی پہنچا دی. ایک دوسرے کا خیال دیکھیے کس طرح سے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ دائرے میں جو ہے وہ روٹی پورا پھرتے ہوئے جو ہے واپس آئی. جب روٹی پورا دائرے کا چکر لگائی ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے بندگی میں سے عبد الوہاب کو ندا آئی ہے کہ اے سید عبد الوہاب، آج تیرے دائرے کی عورتوں نے ایک روٹی کے عوض ہماری جنت کو خرید لیا. دائرے کی عورتوں نے، بیویوں نے، ماؤں نے ایسی آزمائشیں دیکھی. اور جہاں پہ قربانی کی باری آتی ہے وہاں پہ تیار تھے. خصوصاً مرنگریز 14 کا مشہور واقعہ جہاں پہ جو ہے بچوں کو گرفتار کر کے قتل سے پہلے جو ہے ماں کو بلوایا گیا تاکہ ماں سمجھائے کہ اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ ورنہ جو ہے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو ماں جا کے جو ہے قید خانے میں یہ سمجھاتی ہے کہ اگر تم مہدی موعود کی تصدیق سے پھرو گے تو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. خدا تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تم جب شہید ہو جاؤ گے تو تمہارا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے اللہ تمہیں اپنے چشمے سر سے جو ہے دیدار نصیب کرے گا. مہدی موعود کے نام پہ قربان ہو جاؤ. یہ جوش دلا کے جو ہے ماں واپس جاتی. بچے ماں کے اس الفاظ کو سننے کے بعد اور زوروں سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تصدیق کے نعرے بلند کرتے ہیں اور مہدی موعود کے نام پہ جو ہے قربان ہو جاتے ہیں، جن کو بندگی میں نے جو ہے اپنی شہادت کا امام قرار دیا. ماں کا وہاں پہ بہت بڑا سپورٹ تھا. ماں کو بلوایا گیا تھا بچوں کو سمجھائے اور کہہ دے کہ جو ہے عقیدے سے باز آ جائے، کہہ دے اس وقت خاموش ہو جائے کہ جو ہے مہدی جو ہے نہیں ہے. لیکن میرے ماں نے جو ہے وہاں پہ کہہ دیا کہ جو ہے اگر پلٹو گے تو جو ہے باز رہو گے تو جو ہے دودھ نہیں بخشوں گی. ماں نے وہاں پہ یہ جتا کے جو ہے گئے. آپ نے حضرت عبد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا بھی جو ہے مشہور واقعہ ہے سنا ہے، جہاں پہ جو ہے ماں نے جیسے ہی بیٹے نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ گستاخ مہدی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، باپ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو ماں نے جو ہے فوراً جو ہے اپنے بچے کو جو ہے دودھ بخشا ہے. مہدی موعود کے نام پہ قربان ہونے کے واسطے چلایا ہے وہاں سے. اپنے سامنے بچہ ان کے سامنے گیا ہے، ان کے سامنے جو ہے بچے کی جو ہے وہاں پہ شہادت واقع ہوئی. اس وقت جنگ وغیرہ جو ہوئی ہے اور جو اس وقت کے اخراج وغیرہ ہوئے ہیں، ماں نے ہمت دلائی، ماں نے بخوشی اپنا دودھ بخشا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ اور حال ہی کی جو ہے یہ واقعات ہیں اس طرح کی جو ہے مائیں تھیں، کیونکہ ماں کا جو گود ہوتا ہے بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ماں کا گود، جسے جو ہے پہلا مکتب کہتے ہیں جہاں پہ بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے، وہ وہی اہم ہے. اور جب دیکھیے ایسے جہاں پہ حالات اب ہم کدھر سے کس طرف جو ہے رخ کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے دین سے جو ہے بالکل دنیا کی طرف جو ہے پہنچ رہے ہیں. وہ ماں باپ تھے جہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے دنیا کے بارے میں سوچا ہی نہیں، چاہتے تھے کہ بس کسی بھی طرح جو ہے بچہ دیندار بن جائے، خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے. وہ ماں ہی تھی جہاں پہ جو ہے ماں ساتھ ساتھ رہی. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے گزرنے دن کے دائروں میں بھی حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کے ساتھ اور دائرے والوں کے ساتھ جو ہے ہجرت کرتے ہوئے دکن تشریف لائے ہیں. بندگی میں سید راج محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دائرے والوں کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. اس دائرے کے مرشد جو تھے بانی دائرہ اشرف غازی منجلیم یہاں، یہ بھی جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے ہجرت کرتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. بلکہ والدہ نے جو ہے ہجرت کے واسطے جو ہے ان کو زور دیا ہے. بیٹے جو ہجرت کے واسطے رک چکے تھے کسی ایک مقام پہ، تو والدہ نے جو ہے زور دیا ہے ہجرت کے واسطے کہ یہاں سے آگے بڑھو. تو والدہ کی جو ہے ہمت پہ جو ہے یہاں تک آئے ہیں. کس طرح کی جو ہے وہ مائیں تھی، کس طرح کی جو ہے پرورش کیا کرتی تھی. اور یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ جو ہے جو پرانی جو بیویاں تھیں اپنے بچوں کو جو لوریاں بھی دینا ہوتا تو نعت رسول، نعت مہدی وغیرہ کی جو ہے لوریاں ہوا کرتی تھی. بچوں کو کہانیاں بھی سنانا ہوتا تو بندگی میں کہ جو ہے شہادت کی جو ہے واقعات سنائے جاتی. چکی بھی پیسی جاتی گھر میں گیہوں وغیرہ سے، تو جو ہے اس وقت پہ جو ہے الا اللہ تو ہے لا الہ کی بولی جو ہے اس طرح کی بولی جاتی اور جو ہے چکی پیسی جاتی. تبھی تو وہ روٹی میں اثر آتا تھا، وہ نوالے میں اثر آتا تھا. وہ لوگ جو ہے ایسے عاشقان مہدی موعود جو ہے پیدا ہوتے تھے. اب ایک وارننگ کے طور پہ دو باتیں جو ہے کہہ کے تاکہ جو ہے آگاہ ہو جائے، الرٹ ہونے کے واسطے جو ہے یہ صرف بات کہہ کے جو ہے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جو ہے ہمیں ان ماں باپ کی طرح نہ ہونا ہے جن کے تعلق سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری زمانے پر ان کی ہلاکت ان کے ماں باپ کی طرف سے آئی. حدیث کا مفہوم ہے، رسول نے صاف فرمایا ہے میرے امت کے آخری زمانے پر ہلاکت جو ہے گمراہی ان کے ماں باپ کی طرف سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ مومن ہوں گے یا کافر؟ تو کہا ماں باپ مومن ہوں گے. ماں باپ مومن ہوں گے، لیکن جب بچوں کی پرورش کی باری آئے گی تو جو ہے ان سے علم دین سکھانے کے بجائے علم دنیا میں جو ہے مہو رہیں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ غافل ہو جائیں گے.
رسول اللہ کے ایسے سخت ترین الفاظ ہیں. پھر یہ کہہ دیا رسول اللہ نے کہ جو ہے میں ان سے بیزار ہوں اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں. تو یہ وارننگ جو ہے بہت 1400 سال پہلے جو ہے دے دی گئی ہے کہ آخری زمانے پر یہ جو وقت چل رہا ہے ہلاکت گمراہی جو ہے ماں باپ کی طرف سے آئے گی. ماں باپ تو جو ہے علم دین سیکھے ہوئے بھی ہوں گے لیکن جب بچوں کی پرورش کی بات آئے گی تو ان کی جو ہے دنیا کی تعلیم سے دنیا سے جو ہے راضی رہیں گے, دین کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. آج ایسے کئی ہمارے پاس ہی کئی ایسے جو ہے گھرانے آ چکے ہیں جہاں پہ جو اتنا بھی ہم جو ہے دین سے جو ہے دور ہو چکے ہیں کہ اگر بچوں کو اٹھا کے, یہ دیکھیے بڑی بڑی مایوس بات ہے, بچوں کو اٹھا کے اگر پوچھیں کہ بھائی مہدی موعود کا نام کیا ہے, صرف اتنا پوچھیں مہدی موعود آپ کس کو مہدی موعود مانتے ہیں, تو کئی بچے جو ہے میرا سید محمد جون پوری کے نہیں بول سکتے. کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ دور کی بات ہے, سب تعلیمات وغیرہ بہت دور کی بات ہے. صرف اگر ان سے پوچھ دیا جائے, مطلب ماں باپ نہیں سکھائے نا, صرف ان سے پوچھ دیا جائے کہ آپ کس کو مہدی موعود مانتے ہیں, میں اسلام کا نام, صرف نام. کئی بچیاں ہیں, کئی بچے ہیں جو ہے یہ نام نہیں بول سکتے, واقعی بھی نہیں ہیں. کہاں تک آ رہے ہیں. اور صرف یہ واقعہ میں ایک یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے مائیں جو ہے الرٹ ہو جائیں, اس زمرے میں نہ آنے کے واسطے جو ہے کہہ رہا ہوں, اور کوئی تنقید وغیرہ نہیں ہے اور کہنے کی ضرورت بھی صرف اس واسطے ہے کہ جو ہے تاکہ آگاہ ہو جائے. مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک نوجوان جو ہے ترک دنیا کر کے ہجرت کر کے جو ہے مہدی اسلام کے پاس آیا, تو لوگوں نے کہا کہ میرا جی اس کی ماں جو ہے آپ کو کوستی ہے. مہدی اسلام کو کہا کہ یہ بچے کی جو والدہ ہے وہ آپ کو کوستی ہے. تو اسلام نے فرمایا کہ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جن کے سب چھوڑ چھاڑنے پر, ابھی مفہوم کہہ رہا ہوں, مائیں جو ہے کوستی رہے گی. مطلب قیامت تک ایسی مائیں ہوتی بھی رہیں گی جو ہے دنیا میں اتنی مہو رہیں گی کہ جب بچہ جو ہے دین کی طرف جائے گا تو جو ہے انہیں روکا جائے گا. صرف اس بات سے کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہے ہم الرٹ ہو جائے بھائی, تاکہ یہ معلوم ہو جائے. اکثر جو ہے یہ کہنے سے جو ہے پیچھے ہٹتا ہوں تاکہ جو ہے کہیں کچھ برا نہ سمجھ جائے, کہیں دل نہ ٹوٹ جائے, لیکن تاکہ الرٹ ہو جائے کہ اسلام نے وارننگ دی. مطلب ایسا ہوتا رہے گا کہ قیامت تک ایسی مائیں ہوں گی جو معاذ اللہ جو ہے کوسے گی, مطلب بچے کو جو ہے دین سے روکے گی. یہ ہوگا یہ اسی لیے جو صرف اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے واسطے جو ہے تاکہ الرٹ ہو جائیں, واقف ہو جائیں ان چیزوں سے جو ہے. اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے یہ واقعات جو ہے رکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی حفظ و امان میں رکھے, علم دین جو ہے حقیقت میں سکھائے. ہماری عورتوں کو, ہم سب کا دیکھیے کام ہے, اپنا کام ہے جو ہے عورتوں تک جو ہے پیغام پہنچا دیں, یہ ہمارا کام ہے. خصوصاً جو ہے بیوی الحضرت رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو یہ نشستیں رکھی گئی ہے خصوصاً جو ہے عورتوں ہی کے واسطے ہے, لیکن عموماً ہم سب کے واسطے. ہمارا کام ہے اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی زوجہ کو, اپنی بیٹی کو جو ہے اپنا دین کا جو ہے پیام پہنچا دیں. ہمارے خاص طور پہ ہماری قوم میں جو ہے اس وقت پہ جو ہے عورتوں کو جو ہے دین سے جو ہے کافی دور رکھ دیا گیا ہے, کافی جو ہے بالکل کارنر کر دیا گیا ہے اس معاملے میں. بچے باہر نکلتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں, مرشد کے پاس جاتے ہیں, بحریام میں جاتے ہیں, دوست ملتے ہیں, باپ ملتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے یہ گفتگو سے جو ہے آشنا ہو رہے ہیں, ان کے کان سن رہے ہیں, یہ نعرے سن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے سن رہے ہیں. لیکن جو ہے عورتیں کافی دور ہو چکی ہے, وہ دنیا میں جو ہے کافی مہو ہے, ان کی جو ہے دنیا الگ ہی ہے. اسی لیے جو ہے ان سے واقف ہونا ضروری ہے. مرد کا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے پیام پہنچا دیں, عمل کرنا نہ کرنا جو ہے وہ ان کے اختیار میں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی جو ہے بنا پہ ہے. اللہ چاہے تو کل کی نشست میں تھوڑا سا اور اس طرح کی جو ہے قوم کی بیویاں گزری ہیں, بیٹیاں گزری ہیں, انشاءاللہ چاہے تو کل کی نشست بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا